اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسلام کے بارے میں تمام پیغمبر بتاتے رہے، اس کے باوجود کئی مذاہب نے جنم لیا، ہر کوئی ان کے خدا پر عقیدہ کیا ہوا ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر کسی نے خالق یا تخلیق ثابت نہ کر سکا۔ آج میں قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تخلیق کے بارے میں بات کروں گا، ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول اور تخلیق کا آپسی رشتہ بھی ثابت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ جاننے کے لیے قمری اور شمسی کیلنڈر بنائے اور ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بروز پیر 12 ربیع الاول 53 قبل ہجری اور شمسی تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ نور ہیں اور ان کا تخت پانی پر تھا۔ اللہ نے تخلیق کے بارے میں سوچا اور پہلی تخلیق اپنے ہی نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بنائی، اور وہ مقدس روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ نور کے معنی ہی روشنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نور محمدی کہتے ہیں اور سائنس میں گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں۔ نور محمدی کی خاصیت یہ ہے کہ مختلف عدد کے ذرات اس سے مل کر مختلف عناصر بن جاتے ہیں۔ اسی نور سے زندگی اور موت بھی وابستہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا کر اسی نور کو پھونکنے کی وجہ سے ان کو زندگی ملی تھی، اور اسی نور کا نکلنا ہے موت۔ اللہ کا تخت پانی پر یعنی بادل پر تھا، جو بنیادی ذرات سے بنتا ہے۔ اس بادل کے گولے کے ہر طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اس کے مرکز میں نور محمدی رکھا، جس کو انفرادیت یا سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو تخلیق کی مدت، کائنات کے آغاز کا دن اور تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ زمین پر بھیجنے کی تاریخ اور نبوت کا عرصہ بھی طے کر لیا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ تخلیق کا آغاز دھواں یعنی گرمی سے ہوا۔ اسی گرمی کی وجہ عظیم تعامل یعنی بگ انٹریکشن پیش آیا، نہ کہ بگ بینگ، اس لیے کہ دھماکہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ تعامل بروز پیر 12 ربیع الاول 1365 70 21 865 قبل ہجری کو پیش آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مدت 22 سال رہی اور ایگزیکٹلی 21.99 ایئرس رہی۔ تو زمین، جو ہمارا زمین، سورج، سب ملا کر سولار سسٹم ہمارا گیلیکسی میں چکر لگا رہا ہے، یہ اتنے ہی چکر ہیں جتنے حضور کی نبی مدت تھی۔ اب تک آج تک 20 چکر ہو چکے ہیں، اب 20.5واں چکر ہونے والا ہے، اور اس کی ڈیٹ میں نے ثابت کی ہے۔ اور ٹیکنیکلی فلڈ جو تھا اٹس بیکاز آف انکروچمنٹ، ہم technically it is because of cosmic year. Okay. Whenever the solar system crosses the 2 points, so موسم یعنی the weather will change. No, آپ جو بول رہے ہیں کاسمک ایئر صحیح ہے، بارش ہوئی، یہاں جو پانی رکا وہ انکروچمنٹ ہے، پانی تو وہ کاسمک ایئر کا ہی ہے۔ اور یہ 25 جب تک یہ نہیں ہوتا ہے کاسمک ایئر، تب تک تو یہ بڑھتا جائے گا، ایسا موسم اور بھی خراب ہو جائے گا، پھر اچھا ہوتے جائے گا 28 تک۔ 28 میں تو مہدی علیہ السلام آنے کے بعد سنہرا دور واپس آ جائے گا۔ یہ تحقیقات کیسے کرتے ہیں سر؟ یہ تحقیقات میں نے سب سے پہلے کیلنڈر بنائے، قمری کیلنڈر اور سولار کیلنڈر۔ یہ سولار کیلنڈر ہے، یہ 111 سی سے انفینیٹی تک ہے، اور 11 بی سی سے ٹائم میموریل تک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کائنات بنانے کا ارادہ کیا۔ جب کائنات کا ارادہ ہوا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں تمام تاریخ سوچ لیے، جیسے کب پیدا کرنا ہے، کس دن پیدا کرنا ہے، کتنی دیر تک ان کو زمین پر بھیجنا ہے، کتنی دیر تک ان کی روح وہاں پر عبادت کرنا ہے، کب یونیورس بنانا ہے، کب اس کو ختم کرنا ہے۔ یعنی
اللہ نے سوچ لیا 14 ارب سال کی مدت کے برابر تخلیق رکھنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 63 ایئرس کے لیے بھیجنا ہے جسم اور روح کے ساتھ، جس میں 40 سال غیر نبی ہوں گے اور 23 سال نبی مدت ہوگی۔ اسی ریشو کے برابر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہی کیا۔ کائنات کا آغاز کرنے کے بعد جو پہلی مدت تھی 9 ارب سال، اس کے بعد یونیورس کی تخلیق کی، یعنی یہ نان پروفیٹک پیریڈ رہا، اور پروفیٹک پیریڈ میں یونیورس سے لے کر اینڈ آف کریشن تک یہ دور رہے گا۔ سائنس کے مطابق 13.77 ارب سال ہے۔ اللہ نے تخلیق کی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 53، 13، 10 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابجد نمبر 92 سے 14 ارب سال رکھی، یعنی 53 + 23 + 10 × 2 + 92 × 15 21 73 912۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر نبی مدت اور نبی مدت 40 اور 23 سال رکھی۔ اسی تناسب سے تخلیق اور کائنات کی مدت اور کائنات اور اختتام تخلیق کی مدت رکھی، یعنی 40:23 = 9:5 ارب سال۔ تخلیق کے 9 ارب سال بعد کائنات کی تخلیق اللہ کا فرمان کن سے 10 محرم 468 73 34 519 قبل ہجری کو ہوئی۔ دراصل نور محمدی سے بادل کی بنیادی ذرات مل کر 118 عناصر بنے اور زمین، آسمان، فرشتے، چاند، ستارے، دوزخ، جنت وغیرہ بھی بن گئے۔ آدم علیہ السلام کو بروز جمعہ 10 محرم 7637 قبل ہجری کو زمین پر اتارا گیا۔ اس کے 75-84 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اسی 12 ربیع الاول کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اربوں سال آسمانوں پر رہنے کے باوجود اللہ نے پھر سے اپنے پاس معراج کے بہانے بلا لیا اور تمام امتوں کو بخشش کا حق عطا کر دیا۔ نماز کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھیجنے کا حکم بھی دیا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مرسلین کی طرح مخاطب کرنا ہرگز جواز نہیں کرتا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود 16 ربیع الاول 11 ہجری تک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری دور کی مدت 53 قبل ہجری سے لے کر 1447 ہجری تک رہے گی۔ اس کے ختم ہونے پر قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ سورج بروز جمعہ 4 جولائی 2025 کو مغرب سے نکلے گا اور ماڈرن ٹیکنالوجی ختم کر دے گا۔ دوسری نشانی مہدی علیہ السلام 2028 میں ظاہر ہوں گے۔ دجال 2031 میں نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام 2034 میں اتارے جائیں گے۔ 2037 میں یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ اب تک ڈاکٹر مظہر امین صاحب نے جو کچھ بتایا بہت ٹیکنیکل چیزیں رہی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سائنسی بیک گراؤنڈ بھی ہونا ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم معمولی علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہماری معلومات بھی تھوڑی بیسک ہوتی ہے، بنیادی چیزیں۔ اب یہ سائنسی تحقیقی چیزیں تو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو کیلنڈر استعمال شدہ ہے اسے گریگورین کیلنڈر بولتے ہیں۔ یہ 1500 یا 16ویں صدی میں آیا، رائج ہوا۔ اس کے پہلے کیلنڈر نہیں تھا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی لے لیجیے، 2000 BC بولتے ہیں، ہے نا، اس کے پہلے کی چیزوں کو۔ اس کے بعد کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں 2000 AD۔ ابھی جو چل رہا ہے 2023 22، یہ سبھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو AD ہے اس کے بعد کا حساب کتاب شروع ہوا ہے۔ تو کیلنڈر تو پختہ کیلنڈر کب بنا؟ 1562 میں بنا۔ تو اس تب سے کیلنڈر میں بھی خامیاں رہی ہیں، اسی لیے وہ لیپ ایئر ایک آ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ 30 کا یا 31 کا ہوتا ہے شمسی کیلنڈر کے تحت، مگر کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ فیبروری کو 28 ڈیز کا ہو جاتا ہے، کبھی 4 سال میں 29 کا ہو جاتا ہے۔
تو اس میں بھی کچھ نقص ہے مگر زیادہ اس سے کچھ کر نہیں پائے. مگر ڈاکٹر صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بنیاد کیا چیز لی؟ قمری کیلنڈر کے لی، ہجری کیلنڈر. تو ہجری کیلنڈر تو سب ساری دنیا جانتی ہے. جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تب سے کیلنڈر کا حساب کتاب رکھا جس کو اسلامی تاریخ سمجھ رہے ہیں. تو اس کو یہ تاریخ کو ہم ہمیشہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی واقعات ہوئے ہیں، یہ ہجری کیلنڈر کے تحت ہی پہچانے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یوم پیدائش رسول اللہ علیہ وسلم کی جو 12 ربیع الاول ہے وہ شمسی کیلنڈر کے تحت کیسے پہچانے پورے وثوق کے ساتھ. تو اس کے لیے انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے مکہ مدینہ کا بھی دورہ کیا اور دوسرے کتابوں کا بھی مطالعہ کیا اور گریگورین کیلنڈر کا بھی مطالعہ کیا. اس کے نقص کو پہچانتے انہوں نے یہ شمسی کیلنڈر ترتیب دیا. ابھی ان کو جب یہ بنیاد مل گئی، یہ سائنٹیفک چیز کیلکولیشن مل گئی، نیومرالوجی بھی وہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے مکمل کیلنڈر جتنے بھی چاہے پیچھے جاؤ کائنات تب تک بھی چلے جائیں گے اور آگے کا بھی انفینیٹی تا قیامت بھی کیلنڈر کو کھینچتے ہوئے انہوں نے ترتیب دی. ابھی آپ اس کو کیسا آزما کسوٹی پہ پرکھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی ڈیٹ لیجئے، ناپ کے دیکھیے اور کمپیئر کر کے دیکھیے، تو ابھی کوئی نقص نہیں رہا کیلنڈر میں. تو اس طرح یہ الامین کیلنڈر کیا امین کیلنڈر سولار کیلنڈر ترتیب دے دیا. اس میں اسی لیے وہ ایٹرنل بول رہے ہیں، ابدی کیلنڈر ہے. یہ پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات گزرے ہیں تاریخی شخصیت ہونے کی بنیاد پر ہمیں کچھ فیری ٹیل ہے، کچھ ایسے ہی عقیدے کی بنیاد پہ ہیں کر کے نہیں سمجھنا. اس کے لیے اب ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود رہے تھے. جو واقعات ہوئے گزرے ہیں وثوق کے ساتھ، بہت صداقت کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم صرف ایسے ہی جیسے دوسرے قوم کے اکابرین کو تعریف کرتے ہوئے پہچانے، اسی طرح نہیں پہچانا. ان کو ان کے اصلی مقام سے پہچاننے سے ہوتا ہے. یہ سائنسی ایک ایسی کسوٹی ہے جسے ہر ذی شعور آدمی اس کو پہچانتا ہے اور اپنا لیتا ہے. تو ابھی زمین کی کتنی عمر ہے، کائنات کی کتنی عمر ہے، انسانی وجود کی کتنی عمر ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے. قرآن میں بھی اس کے اشارہ ہیں، کنایے سے بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو انہوں نے زمین پر قدم رکھے. اس کے پہلے بھی جنات تھے، اس کے پہلے بھی دیگر مخلوقات تھے. تو ابھی انسانی جو وجود دنیا میں رہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی احادیث میں ہے کہ وہ پورے 10,000 سال تک، اس کے بعد انسانی وجود مٹا دیا جائے گا. تو اب ہم کون سے دور میں ہیں؟ تو قیامت کے قریب ہیں، کیونکہ ہم کو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی عمر اتنے سال رہی، نوح علیہ السلام کی اتنی عمر رہی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی رہی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال رہی. ابھی 63 سال کو دو طریقے سے سپریٹ کرتے ہیں. ایک نبوت کے پہلے کے 40 سال اور نبوت کے 23 سال. تو نبوت کے پہلے کے 40 سال اور نبوت کے 23 سال، اسی پروپورشن سے یہ جو زمین کی عمر ہے وہ بھی طے کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خالق کائنات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو کچھ تو ایک سینٹر پوائنٹ رکھے ہوں گے. وہ سینٹر پوائنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے ان کے نام میں بھی میم ہے، میم دال. اس کا جو ابجد نکالا جاتا ہے وہ 92 ہے. تو 92 کا ایک سائیکل بنتا ہے. اسی طرح دنیا میں ابھی جتنے بلین ایئرس، اگر سائنس کہتے ہیں کہ 13.8 بلین ایئرس، ہم بلا چون چہرے مان لیتے ہیں کیونکہ سائنس نے کر رہی. اب اور بولتے ہیں کہ زمین کی عمر کتنی ہے، ارتھ لائف آف ارتھ، تو اس کو بولتے ہیں 4.34 بلین ایئرس. ہمارا تو 10,000 سال انسانی وجود، یہ تو بلینس کی ہے. اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو سائنس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے عقیدے کو اور پختہ کر سکتے ہیں. تو یہ میل کھاتا ہے سائنس سے، کیونکہ یہ فطری مذہب ہے. جب خدا ایک ہے، کائنات ایک ہے، تو مذہب بھی ایک ہی ہے، مگر اس کو دیگر رنگ سے دیکھا گیا ہے. ابھی انسانی دماغ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہاڑ کا اونچائی کا بھی اندازہ کر لیتا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ناپ لیتا ہے. تو ہر چیز مقدار میں ہے. تو کائنات بنانے کی وجوہات بھی ہمارے ڈاکٹر مظہر الحمد صاحب اور تفصیل سے بتائیں گے کہ کائنات بنانے کی وجہ کیا ہے. اور آج یوم
ईद मिलादुन्नबी क्यों ख़ास फजीलत का हामिल है, इसके बारे में डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब बताएंगे। ये ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने दीन का भी, शरीयत का भी और साइंस का भी बहुत गहरा इल्म रखते हैं, बहुत तहक़ीक़ किए हैं। तो इनकी ज़बानी देखेंगे कि आज की ख़ास अहमियत क्या है मिलादुन्नबी की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन की अहमियत क्या है।